الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن سعيد بن أوس الأنصاري عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يصيب عليه الجزير. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم. فإذا صلى ناد نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم فهو يوم الجائزة. ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه جملہ فرزندان اسلام، توحید اور سنت کے پروانوں مستانوں، آج اہل ایمان کی خوشی، فرحت، مسرت اور ایمان کی تازگی کا دن ہے۔ آج اہل ایمان کی عید الفطر کا دن ہے۔ آج اہل ایمان کا یوم الجائزہ ہے، یوم الجوائز ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بندوں، اللہ کے فرما برداروں، اللہ کے مزدوروں کی انعامات کی تقسیم کا دن ہے۔ اتنا بڑا دن ہے آج کا دن کہ اس دن پر اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا حکم ہے، اللہ کی عظمت بیان کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ آج کا دن شکر کا بھی دن ہے، ذکر کا بھی دن ہے، فکر کا بھی دن ہے۔ عظیم الشان دن۔ اسی دن کے بارے میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اس پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، عظمت بیان کرو۔ اسی کی تعمیل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ ہدایت ہے کہ جب عید پڑھنے آؤ تو اللہ کی تکبیر گنگناتے ہوئے آؤ، عیدگاہ آؤ تو یہ تکبیر گنگناؤ، اور جب عید پڑھ کے جاؤ تو یہی تکبیر گنگناتے ہوئے جاؤ۔ وہی تکبیر جو اللہ کے نبی علیہ السلام گنگناتے تھے۔ عید کے دن میرے آقا یہ جملے، توحید کے مستانے جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی گونج ہوا کرتی تھی، اور وہ تکبیر کیا ہے؟ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ کا مجمع جب عید پڑھنے آتا تھا، ان کی زبانوں پر یہی ترانہ ہوتا تھا۔ عید پڑھ کے جاتا تھا، ان کی زبانوں پہ یہی ترانہ ہوتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آپ کے دونوں خطبوں میں یہی ترانہ ہوتا تھا۔ اور یہ جملے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں، اور اس سنت کی اتباع کی عادت بنائیں۔
ابھی یاد کریں اور جاتے ہوئے پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، لا الہ الا ہو، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، تیرے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد۔ یا اللہ آج کے اس دن میں تو ہمیں انعام دے رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہم نے تیری توفیق کے ساتھ تیری رضا کے لیے یہ اعمال کیے، اس پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، وللہ الحمد۔ حکم ہے کہ آج کے دن زیادہ سے زیادہ تکبیر کہو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو۔ تمہیں انعام ملنا ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے آج اعزاز سے نوازا جانا ہے، اور اس کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ ہم ان کانوں سے تو نہیں سنتے، لیکن دل کے کان سے سنتے ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا اذا کان یوم عیدہم، اذا کان یوم عید الفطر، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق، ہر چوک چوراہے پر، ہر گلی اور ہر سڑک پر اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، اور وہ کھڑے ہیں، فنادوا، وہ اعلان کر رہے ہیں، اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں اغدو یا معاشر المسلمین الی رب کریم، چلو مسلمانوں رب کریم کے پاس۔ عیدگاہ آنے کو رب کی طرف آنا قرار دیا ہے، عیدگاہ آنے کو اللہ کی حاضری قرار دیا ہے۔ عیدگاہ کا مجمع انعامات کے جلسے کا مجمع ہے، تقسیم انعامات کی سرمنی کا مجمع ہے۔ انعام تمہارے آ چکے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں اغدو الی رب کریم، چلو چلو الی رب کریم، کریم رب کی طرف، یمن بالخیر، جو نیکی کے ساتھ احسان کرتا ہے، ثم یصیب علیہ الجزیل، وہ تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، تم نیکی کرتے ہو، پھر اس پر وہ بڑے بڑے انعام دیتا ہے۔ لقد امرتم بقیام اللیل فقمتم، تمہیں تمہارے رب نے حکم دیا تھا کہ پورا رمضان تم نے قیام اللیل کرنا ہے، نماز تراویح ادا کرنی ہے، نماز تہجد ادا کرنی ہے، اور تم نے میرے اس حکم کی تعمیل کی، فقمتم، تم نے قیام کیا، تراویح پڑھی، تہجد ادا کیا، وامرتم بصیام النہار فصمتم، تمہیں تمہارے اللہ نے دن کو روزے رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزے رکھے، تم نے روزے رکھے، تمہارا رات کا عمل بھی پورا، تمہارا دن کا عمل بھی پورا، تمہارا رات کا فریضہ بھی پورا، تمہارا دن کا فریضہ بھی پورا، تمہاری رات کی ڈیوٹی بھی پوری، تمہاری دن کی ڈیوٹی بھی پوری، تم روزے رکھ چکے،
وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، تم نے اپنے رب کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اللہ کو راضی کیا، رمضان کے اندر گناہوں کو چھوڑا، حرام کو چھوڑا، اللہ کے حکم پر حلال کو بھی چھوڑا، تم نے رب کی اطاعت کی ہے۔ اب تمہارا کام پورا ہو گیا، اللہ کا کام شروع ہو رہا ہے، اور اللہ کا کام ہے تمہیں انعام دینا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لہذا فَاقْبِلُوا جَوَائِزَكُمْ، جاؤ عیدگاہ میں اپنے انعامات جا کر وصول کرو، چلو انعامات جا کر وصول کرو، تمہیں انعام مل رہا ہے۔ آ گئے عیدگاہ کے اندر، نماز عید ادا کی، عید کا خطبہ سنا، دعا مانگی، عید پڑھ کے جا رہے ہیں، واپسی روانہ ہوئے ہیں، تو اب فرشتہ ایک آواز دیتا ہے، فَإِذَا صَلَّوْا نَادَى مُنَادٍ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ، فرشتہ یہ آواز دے رہا ہے، سنو لوگو، سنو سنو، تمہارے رب نے تمہیں معاف کر دیا ہے، الا ان ربکم قد غفر لکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ لیکن یاد رکھو ان کو معاف کیا جنہوں نے روزے رکھے۔ آج کی انعامات ان لوگوں کے لیے ہے جو امتحان میں شریک ہوئے اور امتحان میں کامیاب ہوئے، امتحان میں وہی شریک ہوئے، انہیں کامیابی ملی جنہوں نے رمضان کو دن کے روزے رکھے، راتوں کو تراویح ادا کی، حرام سے بچتے رہے، اللہ کے حکم کو بجا لاتے رہے، تعمیل ارشاد خداوندی کرتے رہے، انعام انہی کو ملتا ہے۔ جو امتحان میں شریک ہی نہ ہو اس کا کیسا انعام؟ اس لیے کہنے والوں نے کہا لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف البعید، لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جو نئے نویلے کپڑے پہن کے عیدگاہ میں آ جائے، انما العید لمن خاف البعید، عید تو اس کی ہے جو اللہ سے ڈر جائے، اصل عید اس کی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو ڈر گیا اللہ سے، جس نے اللہ کے احکام پورے کیے۔ آج ان کی عید ہے، آج ان کا افطار ہے، افطار روزے دار کا ہوتا ہے، فطر کا معنی افطار، افطار روزے دار کا ہوتا ہے جس نے روزے رکھے۔ افسوس کہ آج ہم مسلمانوں سے خوف خدا نکل گیا، تعظیم نہیں رہی، روزے بھی نہیں رکھتے، اور موٹے ہٹے گھٹے کھلے عام سڑکوں پہ سوٹے لگاتے پھرتے ہیں، سگریٹوں کے کش لگاتے پھرتے ہیں، کھاتے پھرتے ہیں اعلانیہ طور پر۔ اللہ کو ناراض نہ کرو، ایک گناہ کرتے ہو، دوسرا اعلانیہ کرتے ہو، گناہ کرنا برا اور اعلانیہ کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ نہیں اللہ کا حکم پورا کر سکتے تو بغاوت تو نہ کرو، اعلانیہ رب کا قانون تو نہ توڑو۔ قرآن کہتا ہے میرے شاعر کا احترام کرو، تعظیم کرو، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو دین کی چیزوں کا احترام کرتا ہے، اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، اسی کے دل میں تقوی ہے، اس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ لہذا بیت اللہ کا احترام کرنا، روضہ رسول کا احترام کرنا، مسجد حرام کا احترام کرنا، اللہ کے حرم کا احترام کرنا، نبی کے حرم کا احترام کرنا، مسجد نبوی کا احترام کرنا، اللہ کے قرآن کا احترام کرنا، اللہ کے
نبی کے صحابہ کا احترام کرنا، نبی کے آل بیت کا احترام کرنا، نماز کا احترام کرنا، مسجد کا احترام کرنا، روزے کا احترام کرنا، حج کا احترام کرنا، قرآن تو کہتا ہے حاجی کا احترام کرنا، یہ تقوی کا عمل ہے۔ نیک وقت کا بھی احترام ہے۔ ابھی حج آ رہا ہے، اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے، آمین کہو۔ قرآن حج کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا شعائر اللہ ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام۔ ایمان والو، اللہ کے شاعر کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ ہم تو مسجد کو شور شرابے کی جگہ بنا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آوازیں اٹھ جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ قیامت کی علامت ہے، ورفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں شور ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 گناہ جب ہونے لگیں تو پھر انتظار کرنا اللہ کی طرف سے پتھر برسے، یا زلزلے آئیں، یا زمین میں لوگ دھس جائیں، یا لوگوں کی شکلیں بدل جائیں۔ جب گانا گانے والی عورتیں ظاہر ہو جائیں، جب ماں باپ کی نافرمانی ہونے لگے، جب لوگ زکوٰۃ چور بن جائیں، اذا اتخذ الفیء مغنما والزکاۃ مغرما، جب لوگ سرکاری مال کو غنیمت سمجھ کر ہڑپ کریں، کرپٹ بن جائیں، کرپشن کرنے لگیں۔ ذرا آج کے معاشرے پہ نظر تو دوڑاؤ، یہ حضور نے پہلے پیشین گوئی کی تھی، ایک وقت آئے گا لوگ سرکاری مال کو غنیمت سمجھ کر ہڑپ کریں گے۔ آج تمہارے ملک کو کس چیز نے برباد کیا؟ کرپشن نے، بددیانتی نے، خیانت نے۔ چوری عام ہو گئی، بددیانتی عام ہو گئی، خیانت عام ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا، جس میں ایمانت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، جس میں زبان اور عہد کا پاس نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے، وہ بے دین ہے۔ جو امانت دار نہیں وہ بے ایمان ہے۔ ناراض نہ ہونا، آج بے ایمانی میں پاکستان کا پہلا نمبر۔ دنیا کا کوئی ملک تمہیں ویزا دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں ابھی ہانگ کانگ سے آیا ہوں، انڈیا کے لوگوں کے لیے تمہارا دوست ملک ہے چین، اس نے ویزے کھول رکھے ہیں، کئی ملکوں کی انٹری ہے، ویزا ہے ہی نہیں، اور پاکستانیوں کو کوئی ویزا دیتا ہی نہیں۔ دوست ملک تمہیں ویزا نہیں دیتے۔ دبئی نے تم پر پابندی لگا دی، کیوں؟ اس بددیانتی کی وجہ سے، خیانت کی وجہ سے۔ اللہ کو بھی خائن پسند نہیں ہے، بندوں کو بھی کرپٹ لوگ پسند نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یحب کل خوان اثیم، اللہ کرپٹ کو پسند نہیں کرتے، خیانت دار کو پسند نہیں کرتے، گناہ گار کو پسند نہیں کرتے۔ یہ خیانت، بددیانتی پرلے درجے کا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے رمضان جا رہا ہے، تمہیں قرآن تو دے کے جا رہا ہے نا، اس قرآن کے دروازے پہ آؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت داروں کے سپرد کرو، میرٹ کا پاس رکھو۔ ایک بدو آیا حضور کی خدمت میں، پوچھنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ بخاری پڑھ رہا ہوں، آپ کے نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع کی جائے تو بس قیامت آ گئی، اور قیامت کی نشانی بھی آ گئی، قیامت آ گئی۔ قیامت میں خرابی ہوگی جب امانتیں ضائع ہوں گی، جب میرٹ ٹوٹیں گے، جب سفارشی برتیاں ہوں گی، جب رشوت کا دورہ ہوگا، جب کرپشن کا دورہ ہوگا، تو پھر پی آئی اے تباہ ہوگی، پھر ریلوے تباہ ہوگی، پھر محکمے تباہ ہوں گے۔ اذا ضیعت الامانہ، یہ امانتیں ضائع ہوں گی، میرٹ کے قتل ہوں گے، تو فانتظر الساعہ، قیامت کا یعنی خرابی کا انتظار کرنا، پھر ملک میں خرابی آئے گی، ملک تباہ اور برباد ہوگا۔ اب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ملک تباہ اور برباد۔ کرپشن ہمارے رگ و ریشے میں رچ بس گئی ہے۔ پہلے صرف پولیس والے بدنام تھے، پٹواری بدنام تھے، اب تو کسی محکمے میں چلے جاؤ منہ پھاڑ کے بیٹھے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، اس کے بغیر ہم نے مسجد کا کام بھی کوئی نہیں کرنا، مدرسے کا کام بھی کوئی نہیں کرنا۔ مرنا ہے تم نے، مرنا ہے۔ وقت نہیں کہ میں امانت دیانت پر تمہیں 2 گھنٹے تقریر سناؤں، قرآن سناؤں۔ مسجد کو بھی معافی نہیں، مدرسے کو بھی معافی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا، اس کو تیر لگا، ایک جنگ میں، غزوے میں وہ گر گیا، صحابہ نے فرمایا ہنیئا لہ الشہادہ، اس کو شہادت مبارک ہو، شہید ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ٹھہرو، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، مجھے وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا، اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتاتے تھے، اس نے جو بدر میں غنیمت کی ایک چادر کی کرپشن کی تھی، اس کی وجہ سے آگ کے شعلوں میں جل رہا ہے۔ اور بدر میں شرکت دنیا کا سب سے افضل ترین طبقہ امت میں بدریوں کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اہل بدر کے بارے میں فرما دیا، ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان میں غزوہ بدر ہوا، ان اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اللہ نے اہل بدر کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا او بدر والو، آج کے بعد جو چاہو کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ اور نبی کے صحابہ کو نبی کا رب معاف کر چکا ہے، تم بھی اپنی زبان روکو، بکواس بند کرو، اپنا ایمان خراب نہ کرو، صحابہ کو برا بھلا کہہ کر، آل بیت کو برا بھلا کہہ کر۔ آج کچھ امریکی ایجنٹ پاکستان میں فرقہ واریت کو فروغ دینے کے لیے سوشل میڈیا پر اعلانیہ نبی کے صحابہ کے کیڑے نکال رہے ہیں، نبی کے آل بیت کے کیڑے نکال رہے ہیں۔ قانون حرکت نہیں کرتا، نیشنل ایکشن پلان سو جاتا ہے۔ اگر کوئی مولوی دوسرے فرقے کے خلاف بات کرے، قانون حرکت میں آتا ہے، اور داڑھی منڈا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر، یا وہ جعلی داڑھی والا جو نبی کے دین کی غلط تشریح کر رہا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ صحابہ کے کیڑے نکالے تو اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے۔ بدنام کرتے ہیں مولویوں کو، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے علماء تو
इत्तेहाद इत्तेफाक का मुजाहरा करते हैं। उन टीवी एंकरों को पकड़ो जो मौलवियों की उस तरह लड़ाइयां करवा रहे हैं जैसे मुर्गों को लोग लड़वाते हैं। टीवी चैनल पे बिठाकर एक तरफ एक मौलवी को, दूसरी तरफ दूसरे मौलवी को उलझाते हैं, लड़ाते हैं, कौम में नफरत पैदा कर रहे हैं। ऐसे टीवी एंकर, इनको उल्टा लटकाओ। मैं ऐसे इंजीनियर नहीं मानता, मैं उन्हें अल्लाह की लानत का मुस्तहिक समझता हूं जो नबी के सहाबा को जहन्नमी कहते हैं, बकवास करते हैं। तुम कौन होते हो अमीर मुआविया के कीड़े निकालने वाले? मेरे नबी ने फरमाया, इज़ा राअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। जब उन लोगों को देखो जो मेरे सहाबा को बक बक कर रही हैं तो उन पर अल्लाह की लानत करो, कहो तुम पर अल्लाह की, तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत है। नौजवानों, दीनदारों से सीखो। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। अगर डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज से इंजीनियरिंग नहीं मिलती, इंजीनियरिंग कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से कोई डॉक्टर नहीं बनता। कोई ज़रई यूनिवर्सिटी से लोगों आर्किटेक्ट नहीं बनता, वो ज़राअत का इंजीनियर बनता है, ज़राअत का माहिर बनता है। दीन सीखना है तो इन जामियात में आओ, इन मदारिस में आओ, इन उलमा के पास आओ, इंजीनियरों के पास। और सोशल मीडिया पर गलत कुरान पढ़ने वालों के पास दीन नहीं मिलता। आधे किलोमीटर के फासले पर उलूम के समंदर मौजूद है, वहां जाने की तौफीक नहीं। यूट्यूब पे दीन सीख रहे हो। दीन यूट्यूब के जरिए नहीं आया, सीने से सीने में मुंतकिल हुआ है। ये दीन की नेचर है, दीन की फितरत है, इल्म की नेचर है। जिब्रील कुरान लाए, गारे हिरा में अल्लाह के नबी को सीने के साथ लगाया और भींचा, और भींच के फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मालम यालम। और अल्लाह के नबी ने इसी तरह सहाबा के सीने में ये कुरान करीम पहुंचाया, सहाबा ने ताबईन के सीने में पहुंचाया। सोहबत के साथ इल्म आया, जाने के साथ इल्म आया, पास बैठने के साथ इल्म आया। मीडिया के जरिए इल्म नहीं आया, खाली किताबें पढ़ने के जरिए इल्म नहीं आया, उस्ताद के जरिए इल्म आया। बगैर उस्ताद के इल्म पढ़ोगे तो कभी सहाबी को बक बक करोगे। और आज तो कुछ बदबख्त हुजूर को बक बक कर रहे हैं, कुछ कुरान को बक बक कर रहे हैं, कुछ इस्लाम को बक बक कर रहे हैं। शुतरे बेमहार हैं, जिस तरफ जो मुंह में आया बक दिया, जो दिमाग में आया कह डाला। ये मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान की शान ये है, वो अल्लाह का पाबंद है, रसूल का पाबंद है, कुरान का पाबंद है, सुन्नत का पाबंद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ईमान वालो, अल्लाह की मानो, अल्लाह के रसूल की मानो। व उलिल अम्र मिनकुम, नबी के सहाबा की मानो, उलमा की मानो, मुजतहिदीन की मानो। ये एक तरतीब है। अबू हनीफा की मानो, शाफी की मानो, अहमद इब्न हंबल के मानने वालों अहमद इब्न हंबल की मानो। ये तुम्हें सहाबा की इताअत तक ले जाएंगे, आले बैत की गुलामी तक ले जाएंगे। सहाबा आले बैत की इताअत तुम्हें हुजूर का गुलाम बनाएगी, हुजूर की इताअत तुम्हें अल्लाह का आशिक और अल्लाह का फरमाबरदार बनाएगी। ये जरूरी बातें हैं जो मैं कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया, इसने बदर में एक चादर चुराई थी, उसकी वजह से जहन्नम की आग में जल रहा है। एक गज़वे में हुजूर ने फरमाया, मैं करप्शन पे बात कर रहा हूं, मौलवी इन मौज़ूआत पर बात नहीं करते, मैं करप्शन पे बात कर रहा हूं।
آج کا کرنٹ ایشو کرپشن ہے، آج کا کرنٹ ایشو فحاشی ہے، عریانی ہے۔ ایک شخص حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا لوگوں خیال کرنا، کرپشن نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، چوری نہ کرنا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے غنیمت میں سے ایک جوتے کا ایک تسمہ لے لیا تھا۔ تسمہ تو بے قیمت ہوتا ہے، ڈوری ہوتی ہے، اس زمانے کا تسمہ تو ایک ڈوری ہی تھی۔ حضور نے فرمایا اے پیارے، شراک فی النار و شراکان فی النار، ایک تسمے کی کرپشن بھی جہنم میں لے جانے والی ہے، دو تسموں کی کرپشن بھی جہنم میں لے جانے والی ہے، واپس لاؤ، جمع کرواؤ۔ حالانکہ غنیمت میں اس صحابی کا بھی حصہ تھا لیکن تقسیم نہیں ہوئی تھی، میرے نبی نے اس کو جہنم کی علامت قرار دیا۔ کرپشن نہیں کرنی، امانت دار بنو، دیانت دار بنو۔ عدل امانہ الی من اؤتمن، امانت دار کے سپرد کرو۔ ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ۔ چوریاں عام ہیں، ڈکیٹیاں عام ہیں، قرآن کے دروازے پہ تو آتے کوئی نہیں۔ اس آیت کے تحت اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان کی، وہ حدیث سن لو پھر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ما کان لنبی ان یغل، نبی خیانت نہیں کرتا، نبی غلول نہیں کرتا، نبی کرپشن نہیں کرتا۔ ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن مال کرپشن کی چیز اپنے کندھے پہ اٹھا کے آئے گا۔ اب بخاری مسلم پڑھنے لگا ہوا آپ کے سامنے، اسی دار الحدیث میں سارا دن حدیث پڑھی جاتی ہے، آپ تک بھی پہنچا رہا ہوں تاکہ قیامت میں اللہ کے سامنے سرخ روح ہو جاؤں، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو کسی نے یہ حدیث بیان نہیں کی تھی، قرآن بیان نہیں کیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے امتیوں میں شفیع المذنبین ضرور ہوں، گناہگاروں کی سفارش بھی کروں گا، میری سفارش قبول بھی ہوگی۔ اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ کا درجہ عطا کیا، مقام عطا کیا، اس کے باوجود سن لو لا الفین احدکم یوم القیامت على رقبته بغیر بعیر له رغاء یقول اغثنی یا رسول اللہ لا املک من اللہ شیئا۔ کل قیامت کے دن اونٹ کا چور اپنے کندھے پہ اونٹ اٹھا کے لا کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا، کرپٹ اور خائن اور چور مال خیانت کندھے پہ اٹھا کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے یہ کرپٹ اور چور پیش ہوگا۔ وہ چور حکومت کا ہو، وہ چور عوام کا ہو، وہ چور بھائی کا ہو، وہ چور مسجد کے چندے کا ہو، وہ چور مدرسے کے چندے کا ہو، اعلانیہ کہہ رہا ہوں، مشترکہ مال کا چور ہو، فرمایا یہ کرپٹ اور چور اپنے کندھے کے اوپر چوری کا مال اٹھا کے لائے گا۔ کوئی اونٹ کا چور ہے تو وہ اونٹ اٹھا کے لائے گا، اونٹ بول رہا ہوگا، گائے کا چور گائے اٹھا کے لائے گا، گائے بول رہی ہوگی، بکری کا چور بکری اٹھا کے لائے گا، بکری بول رہی ہوگی، سونے کا چور سونا اٹھا کے لائے گا، سونا اور سونا اس کے سامنے ہوگا، چاندی کا چور چاندی اٹھا کے لائے گا اور اللہ کی دربار میں پیش ہوگا اور مجھ محمد سے کہے گا اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بچا لو، یا رسول اللہ بچا لو، یا رسول اللہ میری فریاد کو سن لو، میں تمہیں پیش کی کہہ رہا ہوں، میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں، لا املک من اللہ شیئا، مختار کل تمہارا اللہ ہے، بچانے والا تمہارا اللہ ہے، مالک و مختار تمہارا اللہ ہے، میں نہیں بچا سکوں گا، چوروں کو نہیں بچاؤں گا، میں کرپٹ لوگوں کو نہیں بچاؤں گا، میں
رشوت خوروں کو نہیں بچاؤں گا، میں یتیم کا مال ہڑپ کرنے والے کو نہیں بچاؤں گا، میں بیوہ کا مال ہڑپ کرنے والے کی شفاعت نہیں کروں گا، میں لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والوں کو نہیں بچاؤں گا، میلاد کرا لینے سے، جلسے کرا لینے سے، چندے دے دینے سے لوگوں پر ظلم معاف نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ یاد رکھو یہ بندوں کا حق ہے، رب کو جواب دینا پڑے گا۔ چور نہ بنو، امین بنو، امانت دار بنو۔ آج کہیں کچے کے ڈاکو ہیں، کہیں پکے کے ڈاکو ہیں، ہر قدم پر خیانت ہو رہی ہے، دکان کا ملازم دکان کو کھا رہا ہے، اور تو اور سگی اولاد کھاتی ہے۔ تربیت کرو اولادوں کی، اور تربیت دین کے ساتھ آئے گی۔ آج کا دن انعام کا دن ہے، اللہ کی فرما برداری اور شکرانے کا دن ہے۔ اعلان ہو رہا ہے، جاؤ اپنا انعام وصول کرو۔ حدیث میں نے گفتگو کے شروع میں حدیث شروع کی تھی، وہی ایک حدیث چل رہی ہے۔ آگے عیدگاہ میں عید پڑھ لی، اب عید پڑھ کے جا رہے ہیں تو نادا منادن، ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے، مسلمانوں اعلان ہو کر رہا ہے، الا ان ربکم قد غفر لکم، تمہارے رب نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ کہو۔ جن کو معافی نہیں چاہیے چپ بیٹھو، باقی تو بولو۔ اے لیڈروں کے نعرے لگاتے ہو، رب کا نعرہ نہیں لگا سکتے، اونچی آواز سے بولو، اور اونچی آواز سے بولو، ادھر والے بھی بولو۔ تم جانتے نہیں ہو کہ سبحان اللہ اللہ کا وہ ذکر ہے، 88 مرتبہ 86 مرتبہ قرآن نے جس کا ذکر کیا ہے، اللہ خود سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ کہو۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، اللہ خود سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ قرآن کی 7 سورتوں کا آغاز سبحان سے ہے، تسبیح سے ہے، 2 سورتوں کا اختتام تسبیح پر ہے۔ فرشتے تسبیح کرتے ہیں، فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، کہو یار وہ خوش ہوگا، خوش ہوگا، کہہ دو، پیچھے والے بھی کہہ دو، ایک آواز میں کہہ دو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ کن کو؟ روزے داروں کو، 20 رکعت تراویح والوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اب اعلان ہے، فرجعوا راشدین الی رحالکم، جاؤ پاس ہو کر اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ اور اونچی آواز سے آواز آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، ارجعوا راشدین الی رحالکم، اپنے گھروں میں جاؤ، کامیاب ہو۔ رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے، انعامات تقسیم ہو گئے، سرمنی ہو گئی، گھروں کو جاؤ، سینما نہ جانا، گھروں میں جاؤ، ناچ گانے نہ کرنا۔ آج کا دن رحمت کا دن ہے، انعام کا دن ہے، اس کو ناراض کرنے کا دن نہیں ہے، اس کو خوش کرنے کا دن ہے۔ ریزلٹ لینے جاتے ہو، پاس ہو کے آتے ہو، پوزیشن لے کے آتے ہو، مٹھائیاں جا کے دیتے ہو۔ رب کی مٹھائی یہ ہے کہ تم ایک نماز بڑھا دو، آج عید کی نماز پڑھو، رب کی مٹھائی یہی ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ اکبر کے ترانے گاؤ، تکبیر کہو، ذکر کرو، اور کہو ذرا ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر، وہ خوش ہو جائے، اللہ اکبر، اور اونچی آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ فرمایا آسمانوں پہ آج کے دن کو
یوم الجائز کہا جا رہا ہے، انعام کا دن کہا جا رہا ہے۔ لو انعام، بھر لو جھولیاں، اللہ قبول فرما لے۔ آمین کہو بھائی، اللہ قبول فرما لے۔ آج وہ کام کرو جس سے وہ خوش ہوتا ہے، وہ صلہ رحمی سے خوش ہوتا ہے۔ روٹھے رشتہ داروں کو منا لو، جاؤ اپنی امی کے پاؤں پکڑ لو، جاؤ اپنے ابے سے معافی مانگ لو، چلے جاؤ اپنی پھوپھی کے پاس، تم نے بیوی کو چھوڑا ہوا ہے، روٹھی بیٹھی ہے، چلے جاؤ اس کو منا لو۔ اور میری طرف سے میری بیٹیوں کو پیغام دے دینا، آج معافی کا دن ہے، شوہروں کو معاف کر دو، جاؤ اپنے گھر آباد کر لو۔ قطع رحمی نہ کرو، قطع رحمی سے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرے نبی نے فرمایا صلہ رحمی سے اللہ کی رحمت بھی آتی ہے، رزق بھی بڑھتا ہے، عمر بھی بڑھتی ہے۔ آج جوانی میں لوگ مر رہے ہیں، حضور نے فرمایا قطع رحمی سے جوانی میں، کم عمری میں موت آ جاتی ہے۔ نماز کا اہتمام کرنا، بچوں کو کنٹرول رکھنا۔ آج شراب کباب کا دن نہیں، صدقے اور خیرات کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا صدقہ فطر ادا کرو، تمہارا روزہ پاک ہوگا، غریب کا کھانا بنے گا۔ جس نے عید سے پہلے فطرانہ ادا کیا وہ مقبول ہے، جس نے عید کے بعد دیا وہ عام صدقہ ہے۔ اس لیے اگر کسی نے فطرانہ نہیں دیا، یہ طلبہ موجود ہیں، ویسے بھی آج عید کا دن ان غربا مساکین کے لیے، یہ آپ کے پیچھے بلڈنگ ہے، مڑ کے دیکھو، یہ یتیم خانہ ہے، یہ دارالایتام ہے، کہو سبحان اللہ۔ یہ پاکستان کا واحد مدرسہ ہے، چیلنج کرتا ہوں، جس نے دارالایتام بنایا ہے۔ یہاں یتیم بچوں کی مکمل پرورش ہے۔ 8 سے 12 سال کا بچہ ہمارے حوالے کر دو، 1 روپیہ آپ کا خرچ نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ۔ ان کا کھانا ہمارے ذمے ہے، ان کا لباس ہمارے ذمے ہے، ان کے جوتے ہمارے ذمے ہے۔ شاید تم نے اپنے بچوں کو اتنی قیمتی عیدی نہیں دی ہوگی جیسے میں نے اپنے ان یتیم بچوں کو عیدی دے کے روانہ کیا۔ 5,500 کی ایک ایک گھڑی میں نے ان کو دی، اور ان کو اینکیں دلائی، ان کو چشمے دلائے، ان کو نئے سوٹ دلوائے، نئے شوز دلوائے۔ جو بچے جن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، میں نے انہیں تمہارا بچہ سمجھا، آپ کی طرف سے اپنا بچہ سمجھا۔ یہ ادارہ ہے، یونیورسٹی ہے، 2000 طلبہ، صرف 1 سال میں آپ کے اس ادارے سے 853 طلبہ فارغ ہوئے۔ یہاں عالم بن رہے ہیں، یہاں مفتی بن رہے ہیں، تحریری فتوے ہیں، مستند فتوے ہیں۔ فتوے بکتے نہیں یہاں، ہم دین فروش نہیں، اللہ کے فضل سے دین کے مبلغ ہیں۔ ہمارا ایک ریکارڈ ہے، کریکٹر ہے، کردار ہے۔ ہم نے ان اکابر سے پڑھا۔ میں حضرت درخواستی کا شاگرد ہوں، حضرت بیلوی کی بچپن میں جوتے اٹھائے، ان اللہ والوں نے ہمیں گھٹی لگائی۔ اللہ کے فضل سے کوئی ہمیں خرید نہیں سکتا، ہم حق دین، خالص دین آپ تک پہنچاتے ہیں۔ پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے؟ یہاں ہم بچوں کو میٹرک کروا رہے ہیں، دینی ماحول میں، کمپیوٹر سائنس کے ساتھ، ابھی بھی 9ویں کے امتحان 7 عالم بنا رہے ہیں۔ ہمیں کوئی انگریزی سے مرعوب نہ کرے۔ میں چیلنج دیتا ہوں، میرا 12 سال کا بچہ آپ کے کالجوں کے، میں کالجوں کا مخالف نہیں ہوں، اپنا معیار بتا رہا ہوں، کالجوں کے FA کے بچے سے اچھی انگلش بولتا ہے۔ میں چیلنج دے رہا ہوں، میرا 11 سال کا بچہ بہترین عربی بولتا ہے۔ آپ زکوٰۃ اور خیرات دیتے ہیں، ہم مفتی تیار کرتے ہیں۔ اس 1 سال میں 125 طلباء نے حفظ مکمل کیا ہے۔ اس 1 سال کے اندر 77 طلباء نے گردان تک مکمل کر کے وہ مختلف شعبہ میں چلے گئے۔ اس 1 سال میں 385 طلباء طالبات نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 94 استاد ہیں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے 1100 طلباء کا کھانا بنتا ہے، 3500 من آٹا لگتا ہے، 265 من دالیں لگتی ہیں، 210 من گھی لگتا ہے، گوشت، چاول۔ 1 مہینے کے کھانے کا ہمارا خرچ 41 لاکھ ہے، 40 لاکھ روپے سے زیادہ ہے۔ 25 لاکھ 1 مہینے کی تنخواہیں ہیں، مذاق نہیں ہے۔
یہاں ایک نظام ہے، ایک ایک پائی کا آڈٹ ہے، اپنی زکاتیں یہاں دو، صدقات یہاں دو۔ یہ بلڈنگیں اب بن رہی ہیں، اساتذہ کے مکان نہیں ہیں۔ مسجد المجیب کے پاس اب ہم مکان شروع کر رہے ہیں، وہاں انشاءاللہ 18 مکان بننے ہیں، اس سال 6 مکان بنیں گے تو انشاءاللہ۔ اس کے لیے اینٹوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا صدقہ یہاں بھیجا کریں، یہاں دالوں کی، گوشت کی، گھی کی ضرورت ہے۔ شہر والوں اگر ماہانہ بنیادوں پر یہ چیزیں اپنے ذمہ لے لو، اللہ کی قسم ہم آپ کو وہ کام کر کے دکھائیں گے کہ آپ کی نسلیں ہمیں دعائیں دیں گی، آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ ہمارے ہاتھ مضبوط کرو۔ میں باوضو ہوں، خدا کی قسم ایک ایک پائی کی یہاں حفاظت ہوتی ہے۔ یہاں اگر مولوی زبیر بھی مدرسے کی چیز استعمال کرتا ہے تو اس کا کرایہ دیتا ہے۔ یہاں مجھ مولوی زبیر کو بھی مدرسے کے کچن سے مفت روٹی لینے کی اجازت نہیں۔ یہاں 2000 لوگ گواہ ہیں، تمہارے بچے پڑھتے ہیں، ان سے پوچھو۔ امانت دیانت کا ایک نظام ہے۔ ہم نے آپ کے شہر کو ڈائلیسس سینٹر دیا ہے، اب تک 7 مشینیں تھیں، 90 لاکھ کی اس رمضان تک ہم 4 مشینیں اور خرید چکے ہیں، کہو الحمدللہ۔ اس پورے خطے میں شہید آباد جلال پور میں ہیپیٹائٹس بی کے مریضوں کے لیے ڈائلیسس مشین نہیں تھی، الحمدللہ ہم ڈائلیسس مشین لگا رہے ہیں۔ 26 اپریل کو اوپننگ ہے۔ ہیپیٹائٹس سی کی مشینیں الگ، پازیٹیو کی الگ، نیگیٹو کی الگ۔ آپ نے دیکھا 1838 آپریشن ہوئے آنکھوں کے، بیوگان کی کفالت، یتامہ کی کفالت۔ یہ کام نہیں رکے گا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو جڑ جائے گا۔ تمہاری زکاتیں یہاں کیوں نہیں لگتی؟ پہلے بہانہ بناتے تھے غریبوں کو دیتے ہیں، تو کیا یہ غریب نہیں ہے جو ڈائلیسس کروا رہے ہیں؟ کیا یہ غریب نہیں ہے جن بیوگان کی یہاں جن کو ماہانہ راشن دیا جا رہا ہے؟ اس لیے مدرسوں کو مضبوط کرو۔ اللہ اس ادارے کو قیامت کی صبح تک قائم اور دائم رکھے۔ یہ آپ کی نسلوں کی ایمان کی ضمانت ہے۔ عید 2 رکعت نماز کا نام ہے، 6 تکبیریں اضافی ہیں۔ پہلی اللہ اکبر امام کہے گا، ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہ پڑھے گا، آپ بھی پڑھیں گے۔ پھر 3 دفعہ اضافی تکبیریں ہوں گی، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ تلاوت ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، اگلی رکعت کی قیام میں قرات ہوگی، پھر رکوع سے پہلے 3 تکبیریں اضافی کہنی ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جانا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پوری ہوں گی، خطبہ ہوگا، خطبہ سن کر اپنے اپنے گھروں کو تکبیر کہتے ہوئے تشریف لے جائیں گے۔ تکبیر کہنا نہیں بھولنا، راستہ بدل کے جاؤ۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ راستے بھی گواہی دیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سب میں درود فرما لیں۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها